اسلام کی بنیادی تعلیمات میں ایک ایمان اور نماز زکوٰۃ کے بعد روزے کا درجہ ہے کہ قرآن شریف میں فرمایا گیا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا تھا تاکہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہو۔ سبحان اللہ۔ اسلام میں پورے مہینے رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے، اور جو شخص بلا کسی عذر اور مجبوری کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے تو وہ بہت ہی سخت گنہگار ہے۔ ایک حدیث میں آیا کہ جو شخص بلا کسی معذوری بیماری کے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے، وہ اگر اس کے بدلے میں ساری عمر بھی روزے رکھے تو اس کا پورا حق ادا نہ کر سکے گا۔ روزے میں چونکہ کھانے پینے اور نفسانی شہوت کو پورا کرنے، اپنے نفس کو عبادت کے نیت سے روکا جاتا ہے اور اللہ کے واسطے اپنی خواہشوں اور لذتوں کو قربان کیا جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب بھی سب سے نرالا اور بہت ہی زیادہ رکھا ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ بندوں کے سارے نیک اعمال کی جزا ایک قانون مقرر ہے اور ہر عمل کا ثواب اس کی مقرر حساب سے دیا جائے گا، لیکن روزہ اس عام قانون سے مستغنی ہے کہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بندہ روزے میں میرے لیے اپنا کھانا پینا اور اپنے نفس کی شہوت کو قربان کرتا ہے، اس لیے روزے کی جزا بندے کو میں خود براہ راست عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ جو شخص پورے ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی حاصل کرنے کے لیے اس سے ثواب لینے کے لیے رمضان کے روزے رکھے، اس سے پہلے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ روزے دار کے لیے فرحت دو خاص موقع ہیں، ایک خاص فرحت اس کو افطار کے وقت اس دنیا میں ہی حاصل ہوتی ہے اور دوسری فرحت آخرت میں اللہ کے سامنے یعنی اللہ کی حاضری اور بارگاہ الہی میں باریابی کے وقت حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کہ روزہ دار کی آگ کی حدیث شریف میں آئے کہ روزہ دوزخ کی آگ سے بچانے والی ڈھال ہے، ایک مضبوط قلعہ ہے جو دوزخ کے عذاب سے روزے دار کو محفوظ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث شریف میں آئے کہ روزہ دار کے لیے خود روزہ اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا کہ میری وجہ سے اس بندے نے دن کو کھانا پینا اور خواہش نفس کو پورا کرنا چھوڑا تھا، پس اس کو بخش دیا جائے اور اس کو پورا اجر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ روزے دار کی سفارش کو قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ روزے دار کے منہ کی بدبو جو بعض اوقات معدہ خالی ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ اچھی ہے۔ سبحان اللہ۔ ان حدیثوں میں روزہ کی جو فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، ان کے علاوہ اس کی ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ انسانوں کو دوسرے حیوانوں سے ممتاز کرتا ہے۔ جب جی چاہا کھا لیا، جب جی چاہا پی لیا، جب نفسانی خواہش ہوئی تو اپنے جوڑے سے لذت حاصل کر لی۔ یہ شان حیوانوں کی ہے، کبھی نہ کھانا کبھی نہ پینا، جوڑے سے کبھی لذت حاصل نہ کرنا، یہ شان فرشتوں کی ہے۔ پس روزہ رکھ کر انسان دوسرے حیوانوں سے ممتاز ہو جاتا ہے، فرشتوں سے ایک طرح کی مناسبت اس کی حاصل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ روزہ کا ایک خاص فائدہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آدمی میں تقویٰ پرہیزگاری کی صفت پیدا ہوتی ہے اور اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی طاقت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنے نفس کو خواہش اور دل میں چاہت کو دبانے کی عادت پڑتی ہے اور روح کی ترقی اور تربیت ہوتی ہے۔ لیکن یہ سب باتیں جب حاصل ہو سکتی ہیں، روزہ رکھنے والا خود بھی ان کو حاصل کرنے کا ارادہ رکھے اور روزے میں ان تمام باتوں کا لحاظ رکھے جن کی ہدایت میرے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے، یعنی کھانے پینے کے علاوہ چھوٹے بڑے گناہوں سے بھی پرہیز کرے، نہ جھوٹ بولے، نہ غیبت کرے، نہ کسی سے لڑے جھگڑے۔ الغرض روزہ کے زمانے میں تمام ظاہری اور باطنی گناہوں سے پوری طرح بچے، جیسا کہ حدیثوں میں اس کی تاکید کی گئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو تو چاہیے کہ کوئی گندی اور بری بات اس کی زبان سے نہ نکلے اور
शोरगुल ना करे, और अगर कोई आदमी उससे झगड़ा करे, लड़ाई करे, गालियां दे, तो उससे बस ये कह दे कि मैं रोज़े से हूँ, इसलिए तुम्हारी गालियों के जवाब मैं नहीं दे सकता। अल्लाह अल्लाह, यानी कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स रोज़े में भी गलत गोई और गलत कारी ना छोड़े, तो अल्लाह को उसके खाना पानी छोड़ने का कोई ज़रूरत और कोई परवाह नहीं है। और हदीस शरीफ में आया है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कहते हैं ऐसे रोज़ेदार होते हैं, कितने ऐसे रोज़ेदार होते हैं जो रोज़े में भी बुरी बातों और बुरी कामों से परहेज नहीं करते, उसकी वजह से उनके रोज़ों का हासिल भूख प्यास के सिवा कुछ भी नहीं होता है। अलगरज रोज़े के असर से रूह में पाकीज़गी और तकवा और परहेजगारी की सिफत और नफसानी ख्वाहिशात पर काबू पाने की ताकत जब ही पैदा होती है, जबकि खाने पीने की तरह दूसरे तमाम छोटे बड़े गुनाहों से भी परहेज किया जाए, खास कर कि झूठ गीबत और गाली गलौज वगैरह से ज़ुबान की हिफाजत की जाए। बेशक बहरहाल अगर इस तरह मुकम्मल रोज़े रखे जाए तो इंशाअल्लाह वो सब फ़ायदे हासिल हो सकते हैं जिनका ऊपर जिक्र किया गया है। ऐसे रोज़े आदमी को फरिश्ता सिफत बना सकते हैं। अल्लाह ताला हम सब को यानी कि तौफीक दे कि रोज़ा की हकीकत, उसकी कदर और कीमत को समझे और उसके ज़रिए अपने आप को तकवा और परहेजगारी की सिफत पैदा करे। अल्लाह